بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب الرجاء کا سبق پڑھیں گے اور ہمارا یہ آج اس باب کا آخری سبق ہوگا، اور اس میں جو آج ہمارے سبق کی ابتدا ہے وہ ایک لمبی حدیث سے ہے، جس کے راوی ابو نجیح بن عمر بن عبسہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چونکہ لمبی حدیث ہے اس لیے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ پہلے ایک پیرا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں گے، پھر اگلے حصے کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی ایک دم سے پوری حدیث کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ وَأَنْ أَبِي نُجَيْحٍ عَمْرٍ بن عبسہ بفتح العین والباء اسلمی رضی اللہ عنہ قال كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جزاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس. حضرت ابو نجیح عمر بن عبسہ اسلمی رضی اللہ عنہ یعنی عین اور با کے زبر کے ساتھ ان سے روایت ہے کہ میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں، وہ کسی دین پر نہیں ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ مکے میں کچھ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور میں مکہ کی طرف آیا تو اس شخص کے مکے میں آیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا تبلیغی کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قوم مخالفت میں دلیر ہے۔ پس میں نے چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیر کی، حتیٰ کہ میں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ سے کہا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ تو میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا میں صلہ رحمی کا حکم دوں گا، بتوں کو توڑوں گا، اور یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے عرض کیا اس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ کا پیروکار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور ان لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے ہم مختصر سے حالات دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا نام عمر اور ان کی کنیت ابو نجیح ہے، ان کے والد کا نام عبسہ بن عامر اور ان کی والدہ کا نام رملہ تھا، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک بھائی تھے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھپ چھپ کر تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت چند لوگ ہی تھے۔ تو طائف اور فتح مکہ وغیرہ میں بھی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت میں بہت کم عرصہ رہنا نصیب ہوا، لیکن پھر بھی ان سے 48 روایات کتب حدیث میں موجود ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس میں جو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے میرا اور ان کا حال نہیں دیکھا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی راہبر ہے، اگر کوئی لیڈر ہے، تو اس کی بھی جب تعداد کم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جو پیروکار ہیں ان کو ان کی حفاظت کرے، یعنی ان کو فی الوقت اگر فی الوقت ان کو چھپانا بھی پڑے اپنا آپ، تو وہ چھپا لیں اور ظاہر نہ کریں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تاکہ جو افرادی قوت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی تم اپنے اس ایمان کو ظاہر نہ کرو، بلکہ لوٹ جاؤ، جیسے کہ حدیث کے اگلے حصے میں آئے گا۔ وَلَٰكِنِ ارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي قال فذهبت إلى أهلي وقادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قادم المدينة حتى قادم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قادم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة۔ لہٰذا تم اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ، جب میرے بارے میں یہ سن لو کہ میں غالب آ گیا تو میرے پاس چلے آنا۔ قال تو پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور میں اپنے گھر والوں میں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں معلوم کرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہمارے گھر والوں میں سے مدینہ منورہ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے جو مدینہ میں آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں، ان کی قوم نے ان کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا مگر وہ ان کو قتل نہ کر سکے۔ یہ سن کر میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں تم وہی ہو جو مجھے مکہ میں ملے تھے۔ بس میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں، اور میں ان باتوں سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیں۔ یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم چلے جاؤ، اور پھر جب تم یہ دیکھ لو کہ ہمارا غلبہ ہو گیا تو تم واپس آ جانا۔ تو اس سے دیکھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن اچھے کی امید رکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو حق کی دعوت دیتا ہے تو اسے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ مجھ کو فتح اور غلبہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ حالات ابھی کتنے ہی ناموافق اور نامساعد ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ جل شانہ انہی حالات کو بدل کر دین کی دعوت دینے والے کو غالب فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس وقت حالات بالکل برعکس تھے، مگر اس پر یقین تھا کہ دین اسلام ضرور غالب آئے گا۔ صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان
وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج ایک نیزے کے مقدار بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو، اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا رہتا ہے تو سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کافر لوگ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے۔ پھر نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنے لگے تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت شیطان کو کافر سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات بتائے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کا تذکرہ کیا۔ تو یہ نیزے کا تذکرہ صحابی کو سمجھانے کے لیے فرمایا، کیونکہ عرب میں نیزے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ علوم فلکیات وغیرہ نے بہت ترقی کر لی اور اپنے علم کی وجہ سے طلوع و غروب وغیرہ کا تعین بھی کر دیا، تو اس فلکیات کے نظام سے فائدہ اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اب ہم اس حساب سے بھی طلوع اور غروب کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے، یعنی یہ نماز کا مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ، یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جب آدمی نماز پڑھے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ جل شانہ کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے ایسی پڑھی، تو اس وجہ سے آدمی جب نماز پڑھے تو انتہائی خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرے، تاکہ جب اللہ جل شانہ کی طرف اس کی نماز پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے خوش ہو جائیں۔ قال فقلت یا نبی اللہ فالوضوء حدثنی عنہ، فقال ما منکم رجل یقرب وضوءه فیتمزمز فیستنشق فینتثر الا خرت خطایا وجهه وفیه وخیاشمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے وضو کے متعلق بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کا پانی اپنے قریب کرے پھر وہ مزمزہ یعنی کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک صاف کرے تو اس کے چہرے، منہ اور ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کے گالوں کے کناروں کے ساتھ پانی سے صاف ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اس کے بالوں کے کناروں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ اس کی انگلیوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز ادا کی۔ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ومجدہ بالذی هو له اہل وفرغ قلبہ للہ تعالی الا انصرف من خطیئته کہیئت یوم ولدتہ امہ
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی کو اس طرح ادا کیا جس طرح کہ اللہ جل شانہ کی شان ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا تو گناہوں سے وہ اس طرح صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے کہ وہ اس وقت ہی اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ فحدث عمر بن عبسہ بہذا الحدیث ابا امامہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ابو امامہ یا عمر بن عبسہ انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل فقال عمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورزق عزمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك۔ رواہ مسلم۔ اس روایت کو عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ان سے بیان کیا، تو ان سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو، تو ایک ہی جگہ پر ایک آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا؟ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے ابو امامہ میری عمر گھٹ گئی اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری موت آئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہوتا 1 بار یا 2 بار یا 3 بار یہاں تک کہ 7 بار تو میں کبھی اس حدیث کو بیان نہ کرتا، لیکن میں نے تو اس کو اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنی خوشخبری ہے اگر نماز پڑھیں اور اچھی طرح وضو کریں، تو اس پر وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اس حدیث کو بہت مرتبہ سنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی بندے کو نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح نماز کی برکت سے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قولہ جراؤہ علیہ قومہ ہوا بجیم مضمومہ وبالمد علی وزن علماء ای جاسرون مستطیلون غیر حائبین هذه الروایت المشہورہ ورواہ الحمیدی وغیر حراء علی بکسر الحاء مہملہ وقال معناه غذاب ذو غم وهم قد عیل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من علم أو غم ونحو والصحيح أنه بالجيم قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان أي ناحية رأسه والمراد التمثيل معناه إنه حينئذ يتحرك الشيطان أي وشيعته ويتسلطون وقوله يقرب وضوء معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به وقوله إلا خرت خطايا هو بالخاء المعجمة أي سقطت ورواه بعضهم جرت بالجيم وصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى ما في أنفه من أذى والنصرة طرف الأنف۔ جراؤ علیہ قومہ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی جسارت کرنے والے ہیں، اس میں قطعاً ڈرنے والے نہیں، یہ مشہور روایت ہے، اور حمیدی نے اس کو ہرا یعنی نقل کیا، اس کا معنی غضبناک غم اور فکر کرنے کے ہیں، یہاں تک کہ ان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو جائے اور غم ان کے جسم میں اثر کر جائے، جیسے کہ محاورتاً کہا جاتا ہے ہرا جسمہ یحرا، یعنی جب جسم غم اور رنج وغیرہ سے کمزور ہو جائے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لفظ جیم کے ساتھ ہے۔ بین قرنی شیطان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، یعنی اس کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان،
اور مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان اور اس کی جماعت اس وقت حرکت میں آتے ہیں، تسلط اور غلبہ کرتے ہیں۔ یقرب وضوءا، کبھی اس پانی کو خرید لاتے جس سے وضو کرنا۔ الا خرت خطایا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض نے جرت بھی روایت کیا اور صحیح لفظ خواہ کے ساتھ ہے اور جمہور کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ فَيَنْتَثِرُ، ناک صاف کرنا، ناظرہ ناک ایک کی ایک جانب کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ وضو کرنے سے کس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اور نماز کی کیا تاثیر ہے، اور نماز کے اوقات کو بھی بیان کیا گیا۔ وعن ابی موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ رحمت امت قبض نبیها قبلها فجعله لها فارتا وسلفا بین یدیها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو امت سے پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض فرما لیتا ہے، پس نبی کو اس کے لیے پیش رو اور پہلے پہنچ کر ترتیب بنانے والے کی طرح بنا دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ، رواہ مسلم۔ اور جب اللہ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نبی زندہ ہوتا ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور قوم کی تباہی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے یہ لوگ نبی کو جھٹلاتے رہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا کہ اراد اللہ تعالی رحمت امتین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے نبی کو پہلے اٹھا لیتے ہیں اور اس کی قوم اس وقت موجود ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں ایک طرف تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے رسول کا ساتھ دیا، ان کو خوش کر دیا، تو اب تم پرواہ نہ کرو، قیامت تک کے خوفناک حالات میں نبی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری شفاعت فرمائے گا، کیونکہ نبی اپنی امت کا سالار ہوتا ہے اور سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی اس حدیث میں ڈرایا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نبی کے ہوتے ہوئے ہی دنیا میں تم کو عذاب پکڑ لے، جیسے کہ قوم لوط، قوم صالح، قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اس لیے تم رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمارے دلوں میں یقین راسخ کر دے اور ہم اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔